پہلی وحی ہے، اس پر اجماع ہے، اور اس میں نہ کہیں نماز کا ذکر ہے، نہ ذکر کا ذکر ہے، نہ کہیں زکوٰۃ کا ذکر ہے، نہ کہیں روزے کا ذکر ہے، نہ کہیں حج کا ذکر ہے۔ علم، دو دفعہ صیغہ امر اقرا پڑھو، پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ پھر دو مرتبہ علم آ رہا ہے، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ۔ اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہمارے دین میں علم کی کیا اہمیت ہے، کیا قدر و منزلت ہے، کیا اس کا رتبہ ہے، کیا اس کا مقام ہے۔ تو ایک آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے آپ کو سنایا ہے سورہ زمر سے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَإِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اے نبی ان سے کہیے، پوچھئے، کیا برابر ہے وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے؟ یقیناً تذکر تو وہی حاصل کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں جو اولو الالباب ہو، ہوش مند ہو، عقل مند ہو۔ تذکر، یتذکر اولو الالباب۔ قرآن مجید میں کہیں آتا ہے الذین یعقلون، وہ لوگ جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وہ میں آیت بھی بعد میں آپ کو سناؤں گا، جس سے میں نے ایک نام دیا ہے آیت الآیات۔ بہرحال یہ بات تو جہاں تک علم کی اہمیت کا تعلق ہے، میں آپ کو دو حدیثیں بھی سنانا چاہتا ہوں، بلکہ دو تو چھوٹی چھوٹی جو عام طور پر بھی لوگوں کو یاد ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ یہ بعد میں ہم طے کریں گے اس سے مراد کون سا علم ہے، ابھی جبکہ اقسام کی بات ہوگی، لیکن مجرد علم آ رہا ہے یہاں پر۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ اور ایک حدیث، یہ حدیث تو صحیح ہے، دوسری حدیث کی سند کے اوپر میں گفتگو نہیں کر سکتا۔ اطلبوا العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو، طلب کرو، چاہے وہ چین میں ہو۔ اب چین میں تو ظاہر بات ہے کہ قرآن اور حدیث کا علم تو نہیں تھا۔ اگر یہ حدیث صحیح ہے، میں شرط کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجھے موقع نہیں ملا کہ میں اس کی تخریج کر سکتا کہ صحیح ہے یا نہیں ہے، مشہور تو ہے۔ لیکن اب دو حدیثیں میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ حدیث امام احمد نے، امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے، امام ابن ماجہ نے، امام دارمی نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے۔ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ۔ جس شخص نے کوئی سفر اختیار کیا جس میں کہ وہ علم کا طالب تھا، وہ جاننا چاہتا تھا، علم حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے سفر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس سفر کی برکت سے اس کے لیے جنت کا ایک راستہ آسان کر دے گا۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ۔ اور فرشتے بھی اپنے پروں کو جھکا لیتے ہیں طالب علم کے لیے اپنی رضا اور اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ، اور یقیناً عالم، یستغفر لہ من فی السماوات و من فی الارض، اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں وہ سب جو آسمان میں ہیں اور وہ سب جو زمین میں ہیں۔ والحیتان فی جوف الماء، یہاں تک کہ پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی ان کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، اب یہ دوسرا مضمون آ گیا ہے، اس کا ایک ٹکڑا یہاں آ گیا، باقی دو حدیثیں میں آپ کو اور بھی سناؤں گا۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، اب یہ دو کیٹیگری، عالم، عابد۔ ایک شخص جو عبادت گزار ہے،
ظاہر بات ہے کہ ہر ایک کو نماز روزہ فرض جو ہے وہ تو کرنا ہی ہے، لیکن اس کے اضافی نوافل اور نفلی روزے یہ سارے جو ہیں اس کے ذریعے سے وہ ریاضت کے ذریعے سے وہ اپنی روحانی ترقی حاصل کرتا ہے۔ عابد عبادات کرنے والا اور عالم علم رکھنے والا۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، اس عالم کو عابد پر وہی فضیلت حاصل ہے جو 14ویں رات کے چاند کو باقی ستاروں پر حاصل ہے۔ اب یہ ریشیو پروپورشن ذہن میں رکھیے، پھر نوٹ کر لیجئے۔ ابھی گفتگو ہمیں کرنی ہے علم سے مراد کیا ہے اور علم کی کون کون سی قسمیں ہیں، ان میں مقدم کون سا ہے اور اس کے بعد مؤخر کون سا، یعنی یہ تیسری بات ہوگی ہماری۔ لیکن ابھی آپ علم کی اہمیت، علم کا جو مقام اور مرتبہ ہے ہمارے دین میں، اس کو سمجھیے۔ ایک اور حدیث سنیے، فضل العالم، یہ ترمذی کی روایت ہے حضرت ابی امامہ باہلی سے، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم کو عابد پر وہی فضیلت ہے جو مجھے حاصل ہے تم میں سے کسی ادنا انسان پر۔ اب اس سے معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا؟ ادنا انسان سے مراد عام انسان نہیں، ظاہر بات ہے صحابی ہوگا، اور صحابی کے لفظ کے ساتھ ادنا کا لفظ مجھے اچھا نہیں لگا بولنا، اس لیے میں نے انسان کا لفظ جڑ دیا ہوا۔ مراد کیا؟ صحابی۔ ادناکم، تم میں سے، تم میں سے جو کمترین۔ اب وہ کمترین کس اعتبار سے ہوگا؟ علم میں ہو سکتا ہے، دین میں، عبادات میں، تفقہ میں، فہم میں، انہی میں ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں جو کم ترین کا تصور پیسے سے تو نہیں ہے کہ پیسہ جس کے پاس ہے وہ اعلیٰ ہے اور پیسہ جس کے پاس نہیں ہے وہ کم ترین ہے، نہیں۔ بہرحال لیکن حضور کے الفاظ یہی ہیں، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم وَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةُ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتُ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، اور یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے اور تمام آسمانوں والے اور تمام زمین والے، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں پانی میں، معلم الناس الخیر، جو شخص لوگوں کو خیر کی تعلیم دے، ان پر رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں، صلاۃ درود۔ اب یہ ہے مقام ہمارے دین میں علم کا، اور عالم اور عابد کے درمیان یہ ہے ریشو پروپورشن۔ اب آئیے تیسری بات جو اہم ترین ہے، علم کی اقسام کون کون سی ہیں؟ دیکھیے علامہ ابن خلدون کا ایک قول بہت معروف اور مشہور ہے، العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان۔ علم دو طرح کے ہیں، ایک دینوں کا علم، ادیان کا علم، دین کا علم، اور ایک ابدان، فزیکل جو چیزیں ہیں دنیا میں، مادی چیزیں، بدن، فزیکل اینٹیٹیز، ان کا علم۔ ایک ہے کائنات کا علم، ایک ہے علم ہدایت، یہ دو علم۔ اب اس کو میں ذرا آپ کے لیے عام فہم بنانے کے لیے، ایک علم ہے جو انسان حاصل کرتا ہے خود، قدم بقدم چل کر۔ یہ جو اس کائنات کا علم ہے، یہ بہت ہی تدریج سے انسان نے حاصل کیا، تھوڑا 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 تھوڑا، قدم قدم چل کر۔ اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ آنکھوں سے دیکھو، کان سے سنو، دماغ سے اس کو اینالائز کرو، تجزیہ کرو، نتیجہ نکالو، اور اس سے اپنے ذہن میں محفوظ کر لو۔ پھر اور دیکھو اور سنو،
اور معلومات حاصل کرو، اس سے نتیجہ نکالو، پچھلے نتیجے سے اس کو ٹیلی کرو، کوئی نئی چیز علم میں آئی ہے اسے بھی اپنی میموری کے اندر رکھ لو، درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ یہ علم پڑھا ہے کائنات کا۔ سادہ سی مثال دیتا ہوں، آدمی کو آغاز میں سورسز آف انرجی کا کوئی علم نہیں تھا، انرجی کہاں سے آتی ہے، ابھی آگ سے بھی واقف نہیں تھا۔ وہ تو کسی نے دیکھا کہ پہاڑ کی کوئی چٹان گری نیچے اور نیچے بھی پتھر تھا تو شعلہ نکلا، یہ کیا ہے؟ پھر اس نے دو پتھروں کو لے کر ٹکرایا، اس سے نکل آیا، آگ ایجاد ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد اب اس نے آگ سے پہلے وہ کچا گوشت کھاتا تھا یا کچے پھل یا درختوں کی جڑیں، یہ جو مولی ہے یہ بھی جڑ ہے، ایک گاجر بھی جڑ ہے، اور بھی جڑیں ہوتی ہیں، نرم ہوتی ہیں، لیکن اب کھانا پکا کر اس نے گوشت پکا کر کھانا شروع کیا۔ اس کے بعد کبھی دیکھا کہ ایک ہنڈیا ہم نے رکھی تھی، چولہے پر آگ چل رہی تھی، اس میں پانی تھا، اس پر ڈھکن ہلنے لگا، کہ یہ کس نے ہلایا اس کو؟ کوئی ہلانے والا تو نظر نہیں آیا، معلوم ہوا اسٹیم، یہ جو بھاپ ہے اس میں طاقت ہے۔ اب بھاپ کے انجن بن گئے، اسٹیم انجنز چل رہے ہیں، کتنی بڑی بڑی ٹرینز کو لے کر دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، دندناتے ہوئے، خیبر میل جا رہا ہے۔ یہ ایجاد کیا تھی؟ اسٹیم انجن۔ اس سے پہلے آدمی سمندر میں سفر بھی کرتا تھا تو بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں، وہ ہوا کے رحم و کرم پر ہے، ہوا ٹھیک چل رہی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو غلط، آپ کے مسئلے تو کچھ بھی نہیں۔ اب اس کے بعد دخانی کشتیاں، دخانی جہاز ایجاد میں آ گئے۔ اب آپ اپنے اس اسٹیم انجن کے ذریعے سے خود جدھر چاہتے جا رہے ہیں۔ اس کے بہت عرصے بعد بجلی ایجاد ہو گئی، پھر ایٹمک انرجی ایجاد ہو گئی۔ اللہ، اس کائنات کے ذروں کے اندر کتنی قوت ہے، ایٹم میں کتنی قوت ہے، اللہ۔ یہ سب کیا ہوا ہے؟ پہلے دن سے تو ایٹمک انرجی معلوم نہیں تھی، حضور کے زمانے سے بھی معلوم نہیں تھی، یہ تو بہت بات کی بات ہے نا۔ یہ علم ہے علم الاشیاء، چیزوں کا علم، علم الابدان۔ اب ہم عام عرف میں کیا کہیں گے؟ سائنسی علم، عام اس وقت جو عرف عام ہے۔ اچھا، اس علم کا منبع کون ہے؟ کس نے سکھایا یہ علم؟ یہ علم جو ہے اللہ نے سکھایا ہے، علم کا منبع سچما ذات باری